الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے، پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ گویا کہ 1448 سن ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کا سال، اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس کی تاریخ مغرب سے بدلتی جب سورج غروب ہوتا ہے۔ انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، اس کی تاریخ کی تبدیلی رات 12 بجے ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کے بچوں کو انگریزی مہینوں کا نام بھی پتہ ہے، تاریخ بھی پتہ ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا دن غروب کے وقت ختم ہوتا ہے۔ تاریخ غروب کے وقت بدلتی اور اس کے نئے سال کا آغاز محرم سے ہے۔ 4 مہینے حرمت والے جن کی خاص حرمت اور تقدس ہے: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت کے۔ اور یہ ابتدا ہی سے ہے۔ انگریزی تقویم کی بنیاد ولادت سے ہے۔ عیسائیوں کا نظریہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دسمبر میں ہوئی، جنہیں وہ بڑے دن کہتے ہیں، حالانکہ پورے سال کے سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں اور سب سے بڑی راتیں ہوتی ہیں۔ انہیں وہ بڑے دن کہتے ہیں۔ تو انگریزی سال کی ابتدا، اسے بنیاد ولادت کو بنایا گیا۔ اسلامی تاریخ میں بنیاد ولادت کو نہیں بنایا، حالانکہ اس کائنات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر کون سا عظیم واقعہ؟ ہمارا سن میلادی نہیں، سن ہجری ہے کہ جس دن آپ علیہ السلام کو نبوت ملی ہو، آپ پر پہلی وحی آئی ہو۔
اس ظلمت کدے میں نور کی کرنیں روشن ہوئی ہوں، یہ بھی عظیم واقعہ ہے، یہ بھی بنیاد نہیں۔ بدر اسلامی غزوات کا ایک تاریخی غزوہ ہے، مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفر کی طاقت ایسی کھلی آنکھوں سے شکست کھاتی ہے کہ سر کی آنکھیں دیکھنے والے اللہ کی مدد اور نصرت مسلمانوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ یوم الفرقان ہے، یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، فرقان کا دن، اسے بھی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں عظیم تر معجزہ قرآن کا نزول ہے۔ اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنے مفہوم معانی میں معجزہ، کئی پہلوؤں سے یہ معجزہ، اور دنیا ایسا، دنیا آج تک اس سے عاجز ہے، اسے بھی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ کئی سارے اسلامی دامن میں بڑے بڑے واقعات، لیکن اسلامی تقویم کا آغاز اس کو بنیاد ہجرت کو بنایا گیا۔ ہجرت کے بعد اسلام کے غلبے کا آغاز ہوا۔ اسلام کی فتوحات کا آغاز ہوا۔ ہر لحاظ سے اسلام کو قوت اور توانائی ملنا شروع ہوئی۔ جب تک مکہ میں تھے حکم تھا صبر، تحمل، برداشت۔ ہجرت کی تو چند ہی دنوں بعد اجازت مل گئی، اب قتال، اب جہاد۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اسلام کی شان و شوکت جہاد سے۔ ہجرت اور جہاد، اسے اللہ نے اسلام کی غلبے کی بنیاد بنا دیا۔ ہجرت اس جذبے کا نام ہے، اس قربانی کا نام ہے کہ وطن کی قربانی، رشتے خاندان کی قربانی، کاروباری منڈیوں کی قربانی، زمین جاگیر کی قربانی، برادری اور خاندان کی قربانی، یہ سب کچھ دین اسلام کی خاطر قربان، یہ ہجرت۔ گویا کہ ہر نئے سال کے آغاز میں مسلمان اپنا احتساب کر سکتا ہے، احتساب کر سکتا ہے کہ آیا اس کے ایمان میں یہ حرارت آج بھی ہے، اس کی دینی زندگی میں طاقت آج بھی ہے، اس کی اسلامی زندگی میں آج بھی یہ توانائی موجود ہے کہ اس دینی زندگی کی خاطر وہ سب کچھ قربان کر دے۔ احتساب کر لے، اس پیمانے کو اپنی دینی زندگی پہ اس پیمانے سے ناپ لے۔ یہ مقیاس الحرارہ ہے، ایمانی حرارت کو پہچاننے کا آلہ۔ سال کی ابتدا، سال کی انتہا، کاروباری دنیا اپنے کاروبار کا بھی تو جائزہ لیتی ہے نا، کیا نفع کیا نقصان، کہاں کھڑے ہیں آج۔
کتنا آیا کتنا گیا، کاروباری حالت آج کیا ہے، سرمایہ اتنا لگایا اتنا ملا. زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا. ہجرت کو عنوان بنایا کہ تم اپنی ایمانی زندگی کا احتساب کرو. تم کہاں کھڑے ہو؟ کہ آیا آج وہ جذبہ تمہاری ایمانی زندگی میں ہے کہ تم دینی ایمانی زندگی کے لیے رشتے ناطے قربان کر دو؟ وطن شہر قربان کر دو، بنائی منڈیاں قربان کر دو، زمین جاگیر قربان کر دو. تم ایمانی سطح میں کہاں کھڑے ہو؟ ہر سال یہ نیا سال شروع ہوتا ہے اور عنوان ہجرت کو بنایا. نہ نزول قرآن کو بنایا، نہ پیاری نبی کی ولادت کو بنایا، نہ معراج بنا. اسلام کے دامن میں بہت سے تاریخی واقعات موجود ہیں، لیکن نئے سال کی بنیاد ہجرت، سن ہجری کہتے ہیں، سن ہجری. کہ مسلمان ہر سال ایک تو اپنی ایمانی دینی زندگی کا جذبے کا جائزہ لے، اور یہی چیز مسلمانوں کی غلبے کی بنیاد ہے کہ جب تک مسلمان اللہ کے دین کے لیے یہ سب کچھ قربان کر رہے تھے دنیا میں غالب تھے. مسلمان بھی غالب تھا، اسلام بھی غالب تھا. اور جب مسلمان اپنی سطح سے نیچے گرا اور دین اسلام سے روح گردانی کرنے لگا تو پستی اور ذلت میں چلا گیا اور اسلام دنیا میں غریب ہو گیا، اسلام دنیا میں اجنبی ہو گیا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اسلام پھر غریب ہو جائے گا. اجنبی مسافر جس کا کوئی پرسان حال نہیں، اسلام پھر دنیا میں ایسا ہی کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں. ہر آدمی فخر کرتا ہے اس نسبت کی طرف، میری برادری یہ ہے، میری قوم یہ ہے، میرا وطن یہ ہے، اور پھر اس سے آگے نسبت کرتا ہے، یہ مال میرا، یہ زمین میری، یہ گھر میرا، یہ اولاد میری، یہ ماں باپ میرے. لیکن کتنے ہیں جو یہ کہیں کہ اسلام میرا ہے، اسلام میرا، میں اسلام کا؟ یہ کتنے ہیں؟ حالانکہ سب سے بڑی فخر کی چیز یہ تھی، اننی من المسلمین، میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے نسبت اسلام نصیب ہے. میرے لیے سب سے بڑے اعزاز فخر کی چیز ہے. تو یہ جذبہ جب تک مسلمانوں میں تھا، اسلام بھی غالب تھا، مسلمان بھی غالب تھے. اور مسلمان کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہم نے اسلام کو آگے رکھا، اسلام نے ہمیں عزت دے دی. ہم نے اسلام پہ سب کچھ قربان کیا، اسلام نے آج عزت کی بلندیوں پہ ہمیں لا کھڑا کیا.
کہا کرتے تھے مسلمان اعزنا اللہ بالاسلام. ہاں اب آج جہاں بلندیوں اور عزت کے مقام پر ہیں یہ سب اسلام کے بدولت، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے تھے، ان کا سب کچھ اسلامی زندگی کے لیے قربان تھا. تو یہ ہجرت کا عنوان، یہ نیا سال کا آغاز، یہ پیغام یاد دلاتا ہے، یہ سبق یاد دلاتا ہے کہ مسلمان اپنی دینی زندگی کا جائزہ لیں اور اس نقطے پہ نظر رکھیں کہ تمہارے عروج اور زوال کی اصل وجہ وہ ہجرت اور جہاد کا جذبہ ہے. جب تھا تو مسلمان غالب تھا، جب یہ نکلا تو مسلمان رسوا ہو گیا. تو ہجرت کا عظیم واقعہ ہے. جب ہجرت کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے رفیق غار بھی یاد رہتے ہیں. رفیق یار، یار غار، یہ یار غار قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، پیارے نبی کا یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اس ہجرت سے انہیں ایسا بڑھیا مقام ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، تم غار میں بھی ہمارے ساتھ تھے، حوض کوثر میں بھی ہمارے ساتھ رہو گے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی. تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خواہش ہوئی کہ کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، وہ دروازہ میں بھی دیکھتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق آپ تو میری امت میں سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوں گے. آپ تو میری امت کے سب سے افضل ہیں، آپ سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوں گے. تذکرہ چل رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تذکرہ کرتے کرتے، اور کہنے لگے عمر کی سارے زندگی کی نیکیاں کاش کہ ابو بکر کی ایک رات کے برابر ہو جائیں اور ایک دن کے برابر ہو جائیں. کہاں عمر کا دور خلافت، اسلام کو ایک نئی زندگی اور تازگی ملی تھی. قیصر و کسریٰ کا غرور ٹوٹا، لیکن فرمانے لگے کاش کہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں وہ ہجرت کی رات، جس رات وہ غار ثور میں تھے، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے روپوش ہوئے، اور حضرت صدیق آپ کے ساتھ تھے، جہاں خطرات کی انتہا تھی، جہاں خطرات کی انتہا تھی، لیکن آپ کی جانثاری، آپ کی فدائیت وہ رات ایسی تھی. فرمایا کاش کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق کی اس رات کے برابر ہو جائے. اور یہ اسی رات، ہجرت والی رات،
کا تذکرہ ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یعنی صحابی کا ذکر جتنا صراحت کے ساتھ قرآن میں حضرت صدیق کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں۔ اور فرمان لگے وہ دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کچھ قبائل انہوں نے ارتداد کا اعلان کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ تیار کیا اور فرمایا کہ حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دی جاتی ہے، اگر اس کا انکار کرو گے تو میں اس وقت قتال کروں گا جب تک کہ وہ دوبارہ وہ دے نہیں پائیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کچھ نرمی، کچھ تحمل، حالات بہت مشکل ہیں۔ تو حضرت عمر صدیق اکبر فرمانے لگے زمانہ جاہلیت میں تو بڑے شدید تھے، بڑے بہادر تھے، اب کیا ہوا؟ اور پھر فرمانے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آئے اور صدیق زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی جرت، ایسی شجاعت، ایسی قوت فیصلہ، ایسی ایمانی طاقت، اینقص الدین وانا حی، صدیق کے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے، یہ برداشت نہیں۔ تو عمر بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس ایک دن کی نیکیاں، اگر عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس کے برابر ہو جائے، تو نیا سال کا آغاز ہمیں اپنے بڑوں کی یہ تاریخ یاد دلاتا ہے۔ یہ جذبہ، یہ قربانی، یہ ایثار، سنی ہجری کہ مسلمان جب نیا سال شروع کرے تو اس سبق کو تازہ رکھے، اس پیغام کی نظر میں اپنا ایمان، اپنا جذبہ، اس کا احتساب کرے۔ یہی ہجرت تھی۔ ایک صحابی جب ہجرت کر رہے اور اس ہجرت میں زندگی بھر کی پونجی بھی دینی پڑی، بیٹا بھی دینا پڑا، سسرال والے بیوی بھی چھین کے لے گئے اور ہجرت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور اپنی بیتی کہانی سنائی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی، بڑی کمائی ہو گئی ہے، گھاٹا تو نہیں ہوا، نفع ہی نفع ہے۔ یہ ایمانی زندگی تقاضا کرتی ہے، اس جذبے کا تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کے لیے جس چیز کی قربانی اللہ تعالیٰ مانگے اس کے لیے تیار ہو۔ یہ مسلمان کے غلبے کا زمانہ تھا، یہ جذبہ مسلمانوں کے غلبے کا تھا۔ کہ ایمان کے یہ سطح ہو۔ تو محرم کا نیا سال اس پیغام کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ، لیکن آج کہیں اس کا تذکرہ نہیں، بلکہ بے دین حکومتوں میں، لا دین حکمرانی میں
اور دجالی میڈیا میں ہر وہ چیز کو فروغ ملتا ہے جس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لادین حکومتوں میں اور لادین ذرائع ابلاغ میں ہر اس چیز کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لیکن جس کا تعلق شریعت سے ہے، نبی کی زندگی سے ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں۔ تو مسلمانوں پر ایسی سوچ مسلط کی جاتی ہے جس کا اسلامی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ عام طور پہ مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے کہ شاید اس محرم کا تعلق کسی بزرگ کی شہادت سے ہے، چاہے وہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاید محرم کی تقدس کی بنیاد، حرمت کی وجہ ان بزرگوں کی شہادت ہے۔ حالانکہ اسلام کی تاریخ میں اور انسانی تاریخ میں تو شہادت ہی شہادتیں، بلکہ اگر ان شہادتوں کو گنا جائے تو کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے۔ بدر میں 17 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے۔ احد میں، شوال میں 70 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے، اور ان شہادتوں میں سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہادت ہی شہادت ہے، اور شہادتیں تو سچے مسلمان کی سچی آرزو ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی مسلمان پر اس دنیا سے جاتی ہوئی یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ دنیا سے جاتی ہوئی کسی مسلمان کو یہ دولت مل جائے، نصیب بڑھیا، قسمت بڑھیا۔ تبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا فرمانا گویا کہ امت کو نصیحت تھی، اے اللہ مجھے شہادت دے اور پھر زندگی دے، اور پھر شہادت دے اور پھر زندگی دے، اور پھر شہادت نصیب فرما۔ یہ تمنا، یہ امت کو نصیحت ہے، یہ نعمت ہے۔ لیکن مسلمان اپنی تاریخ بھولے بیٹھے ہیں، اور لادین ذرائع ابلاغ بے دینی کی سوچ ان پر مسلط کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے سلسلے میں آپ کی دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، رمضان سے پہلے، رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ عاشورہ کا روزہ فرض نہ رہا، مستحب ہے۔ رکھ لے اچھا ہے، نہ رکھے کوئی گناہ نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگلے سال اگر میں اس دنیا میں رہا تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، 10 کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ رہے۔
اہل علم نے بتایا کہ اگر 9 کو کوئی نہ رکھ سکے اور 10 کو رکھنا چاہے تو پھر وہ 11 کو بھی ساتھ رکھ لے. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورہ کے بارے میں یہ بتلایا. دوسری بات جو عاشورہ کے بارے میں بتلائی کہ اس دن اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرو، اس سے تمہارے رزق میں برکت آئے گی. اس دن اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرو، اس سے تمہارے رزق میں برکت آئے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور آپ کی سیرت میں یہ 2 چیزیں اس عاشورہ کے متعلق ہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ خرافات ہیں، وہ بدعات ہیں، وہ گمراہی ہے. جتنی چیزیں ہیں ایصال ثواب ہمارے دین میں اس کی حوصلہ افزائی ہے، لیکن اس کے لیے مشکلات نہیں ہیں، آسان ہے. جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں ایصال ثواب کرو. اس کے لیے نہ کوئی وقت مخصوص ہے، نہ کوئی دن مخصوص ہے، نہ کوئی خاص طریقہ کار مخصوص ہے، وہ آسان. قبرستان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جاتے رہنا چاہیے. وہ بھی کسی مہینے میں، کسی سال میں مخصوص نہیں، وہ بھی آسان ہے. جو عاشورہ کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں وہ صرف 2 بات. اس کے علاوہ عاشورہ کے متعلق مسلمانوں کی زندگی کے لیے اور کچھ نہیں. پیارے نبی کی شریعت میں اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن ظاہر ہے اس عاشورہ کے متعلق ان باتوں کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا، خرافات ملے گی. اس لیے کہ لادین لوگ، لادین حکومتیں جو چیزیں مسلمانوں کے دین کے خلاف ہیں انہیں تو فروغ دیتے ہیں تاکہ مسلمان گروہوں میں، نفرتوں میں، فرقوں میں تقسیم کا شکار ہوں. اور نبی کی شریعت کو اس لیے فروغ نہیں دیتے کہ یہ مسلمان ایک قوت بنتی، وحدت آتی ہے، اتفاق آتا ہے. اور جب مسلمان ایک ہوتا ہے تو پھر مظلوم کے دن، ظالم کے دن گنے ہو جاتے ہیں، گنتی کے رہ جاتے ہیں. پھر مظلوم اکٹھا ہوتا ہے. اس لیے طاغوتی قوتیں ہمیشہ قوموں کو تقسیم کرتی ہیں، مختلف گروہوں میں تقسیم کرتی ہیں تاکہ مظلوم قوم طاغوت کے مقابلے میں کھڑی نہ ہو سکے، ظلم کے مقابلے میں کھڑی نہ ہو سکے. تو میرے عزیزو، خرافات سے ہم بچیں، اور لغویات سے ہم بچیں. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک شریعت ہے اور جو آپ کے طور طریقے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان طریقوں میں جمال بھی رکھا ہے، کمال بھی رکھا، خوبی بھی رکھی ہے، خوبصورتی بھی رکھی ہے، اور اس سے بہتر طریقہ زندگی ہو بھی نہیں سکتی. اس سے بہتر طریقہ زندگی ہو بھی نہیں سکتی. ورنہ جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یوں تک فرمایا کہ اگر کوئی بڑا سے بڑا غم بھی تمہیں آ جائے، صبر، تحمل، برداشت،
اور فرمایا جو اپنے رخساروں کو مارے، اپنا گریبان چاک کرے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہاں تو تلقین یہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، بڑے سے بڑا غم، بڑی سے بڑی تکلیف، فرمایا صبر، تحمل۔ اور جہاں بات شہادت کی آتی ہے، سبحان اللہ، وہاں اللہ میاں کہتے ہیں شہادت پانے والے کو تو مردہ کہو ہی نہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو اللہ کے پاس جو کچھ وہ پا رہے ہیں اس پہ بہت خوش ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، وہ تو اس پہ بہت خوش ہیں۔ تو ان چیزوں کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی جو اسلام لے کے آئے، ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ظاہر ہے جس چیز کا اسلام سے تعلق نہیں، اب دنیا میں انہیں فروغ ملے گا، اور جس کا تعلق اسلام سے ہوگا اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی دیکھا آپ نے کہ قومی ذرائع ابلاغ پر سود کی مذمت ہو رہی ہو؟ نماز کی حوصلہ افزائی اور ترغیب چل رہی ہو؟ حرام راستے، ذرائع، ان کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہو؟ کمانے کے حلال راستوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہو؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ بے دینی کو فروغ ملے گا، بدعات خرافات کو فروغ ملے گا، اس لیے کہ اس سے قومیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی، اس سے قومیں نفرتوں کا شکار ہوتی، اس سے قومیں فرقہ پرستی کا شکار ہوتی۔ لیکن جس دین اسلام سے مسلمان متحد ہوتے ہیں، جس دین اسلام سے مسلمانوں میں اتفاق آتا ہے، جس دین اسلام سے مسلمانوں میں اسلامی اخوت پیدا ہوتی ہے، لا دین لوگ کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں۔ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہو تو کسی چیز کی لادین طبقہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے تو اس چیز کے بے دینی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس چیز کی بے دینی ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے، یہ دلیل بھی کافی ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کا تعلق حضور کی سیرت سے نہیں، صحابہ کی زندگی سے نہیں، اور اس امت کے اولیاء اللہ سے نہیں، اور اس کی فروغ، اس کی حوصلہ افزائی لادین طبقے سے ہو رہی ہے، تو اس کی بے دینی میں کیا شک ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ نیا سال کا آغاز اپنے ساتھ ایک پیغام لے کے آتا ہے، ایک پیغام لے کے آتا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کا احتساب کریں، اپنے ایمان کا احتساب کریں، اور جن کی طرف ان کی نسبت ان کے لیے باعث فخر ہے، اللہ کے نبی، حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین، ان کا جو ایک مبارک کردار گزرا ہے ہجرت کا، نئی نسلوں میں، اپنی اولاد میں ان کے تذکرے زندہ کرے۔ کتنا تفاوت ہے کہ وہ دین کی خاطر سب کچھ چھوڑا کرتے تھے، اور آج مسلمان دنیا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ دین کو دنیا کی معمولی غرض کے لیے فروخت کر دیں، معمولی غرض کے لیے دین
چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ آج دنیا میں تعلیم یافتہ، سمجھدار، عقل مند وہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کی منڈی میں اچھی قیمت لگتی ہے. آج دنیا میں تعلیم یافتہ، سمجھدار، عقل مند، ہوشیار وہی سمجھا جاتا ہے جس کی دنیا کی منڈی میں اچھی قیمت لگے، چاہے وہ قیمت ہندو ہی کیوں نہ لگائے، چاہے وہ قیمت کوئی عیسائی ہی کیوں نہ لگائے، چاہے وہ قیمت کوئی یہودی کیوں نہ لگائے، چاہے وہ قیمت کوئی اسلام دین دشمن ہی کیوں نہ لگائے. چونکہ اس کی قیمت بڑھیا لگی ہے، دنیا کہتی ہے اس کی ڈگری کام آ گئی، اس کی تعلیم کام آ گئی، اس کی محنت کام آ گئی، اس نے بڑی عقل مندی کے فیصلے کیے ہیں، اس نے اپنے کیریئر کے بڑے شاندار فیصلے کیے کیونکہ منڈی میں بڑی قیمت لگ گئی اس کی. آج کی دنیا کی سوچ تو یہی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا کرتے تھے قدر بحت البئی، قدر بحت البئی، ساری دنیا چھوڑ کے آئے ہو، ایمان کی زندگی لے کے آئے ہو، بڑے کامیاب ہو گئے، بڑے کامیاب ہو گئے. تو ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں عقل مندی اور کم عملی کے پیمانے بدل گئے، وہاں کامیابی اور ناکامی کے معیار بدل گئے، وہاں عزت اور ذلت کے پیمانے خلط ملط ہو گئے. اسی کا نام ہے فتنے کا دور ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے فتنے کا دور بتایا ہے اور فرمایا جلدی جلدی نیکیاں کر لو ورنہ یہ فتنے ان تاریک راتوں کی طرح ہیں جس کا ہر اگلا حصہ پہلے سے زیادہ تاریک ہوتا ہے، کچھ سلجھائی نہیں دے گا، صحیح کیا، غلط کیا، حق کیا، باطل کیا، سنت کیا، بدعت کیا، کچھ سلجھائی نہیں دے گا. جلدی جلدی نیکیوں کا نور اکٹھا کر لو ورنہ آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام ایمان کی دولت سے محروم ہوگا، شام صاحب مسلمان ہوگا، صبح ایمان کی دولت سے محروم. ایسا دور ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو پیغام ہے نئے سال کا، اس پر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں. کہاں ہم کھڑے ہیں اور جن کی طرف نسبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے پیارے نبی حضرات صحابہ، وہ ایمان کے لحاظ سے ہجرت کی یہ تاریخ ہمیں کیا یاد دلاتی ہے جس سے اسلام کو ایک نئی تازگی، ایک نئی زندگی ملی. کیا قربانیاں ہیں مسلمانوں کی. وہ عقل مند تھے، حقیقت میں وہی عقل مند تھے، وہی دور اندیش تھے، بلکہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا، وہ انہیں ولایت کا نام دیا، ولایت، اللہ کے دوست، خاص دوست، کہ وہ ایمان اور تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. اس لیے ان ہستیوں کے بارے میں، ان ہستیوں سے محبت اور ان ہستیوں سے عقیدت، ان ہستیوں سے محبت اور ان ہستیوں سے عقیدت ایمان کا حصہ ہے، اور ان ہستیوں سے بغض اور ان ہستیوں کی نفرت یہ کفر کی علامت ہے، یہ کفر کی علامت. اس لیے کہ مسلمانوں کی ایمانی اور دینی زندگی کے وہ پیشوا ہیں، مسلمانوں کی ایمانی دینی زندگی کے وہ امام ہیں. فَإِنْ آمَنُوا
بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، جیسے وہ ایمان لے آئے اگر تم بھی لے آؤ کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزو، اس مہینے میں یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس میں جو چیز ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ سے اور اپنے بزرگوں سے جنہوں نے یہ ہجرت کی بدولت اور اپنی قربانیوں کے بدولت اسلام کو آبیاری دی، ان سے مسلمانوں کی عقیدت ہو، محبت ہو، اور ان کے بلند تذکرے ان کی اولادوں میں زندہ ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روزے کی متعلق فرمایا اور اپنے گھر میں رزق کی کشادگی کی بات فرمائی، یہ اس دنوں کے اندر یہ پیغام ہے۔ باقی عاشورہ کے دن کی جو عظمت ہے وہ واقعہ کربلا سے نہیں ہے، اس لیے کہ واقعہ کربلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے 50 سال کے بعد ہوا، اور ہجرت کے 60 سال کے بعد ہوا، اور حضور نے اس کا روزہ اپنی زندگی میں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اپنی زندگی میں بتائی، اور یہ واقعہ تو 60 سال کے بعد ہوا، حضور کی وفات اور حضور کی دنیا سے جانے کے 50 سال بعد ہوا۔ اس لیے کہ اس دن کی تو اپنی ایک تاریخ ہے، بڑے عظیم واقعات ہیں اس دن کے، یہاں تک کہ کہتے ہیں قیامت بھی اسی دن ہوگی، حشر بھی اسی دن ہوگا۔ تو اس کی تاریخ واقعہ کربلا سے نہیں ہے، یا محرم کا تقدس حضرت عمر کی شہادت سے نہیں ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اس کی تاریخ پہلے سے ہے، اور عاشورہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے آپ اس کا روزہ رکھتے تھے، اور فرضیت کے انداز میں رکھتے تھے، فرض کی طرح، پھر بعد میں وہ مستحب ہو گیا۔ تو اس کی جو حرمت ہے اور اس کی جو عظمت اور فضیلت ہے وہ کسی خاص واقعے سے نہیں، کسی بزرگ کی شہادت سے نہیں، بلکہ اس کی تقدس اور حرمت اسلام میں پہلے سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے محدثات سے اور بدعات سے اور خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی ہمیشہ عظمت محبت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، لقمہ حلال عطا فرما،
برکت والی زندگی، برکت والا رزق نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما، بے دینوں سے محفوظ فرما، ظالموں سے محفوظ فرما، ہماری جانوں کی، عزتوں کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں ظالموں اور شریروں کے حوالے نہ فرما، قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت نصیب فرما، قدم قدم پہ اے مولا کریم اپنی ذات پہ یقین بھروسہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین، حاضرات، سامعین، سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، ان کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، انہیں نیکوں سے محبت نصیب فرما، نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا، ہر قسم کے فتنوں سے، بری صحبت سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، عالم اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی قربانیوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما، حمیت اسلامی پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، دنیا بھر میں دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور فحاشی کی قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں، وسائل، صلاحیتیں اس کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم، اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یہاں جو دین دشمن ہیں، ملک دشمن ہیں، ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، جو مسلمانوں میں رنگ، نسل، وطن، علاقے کی بنیاد پر اور مسلمانوں میں بے دینی اور فحاشی کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں سلامتی عطا فرما۔ اے مولا کریم، جن گھروں میں بچیاں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، ان کے لیے نیک صالح رشتوں کی شکلیں پیدا فرما، ماں باپ کے لیے یہ ذمہ داری پوری کرنا آسان فرما۔ اے مولا کریم، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، مسلمانوں کے گھروں کو بے دینی سے اور ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، نیکی کی زندگی نصیب فرما اور آپس کے اعتماد اور محبتوں کی زندگی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، تمام بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔